بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک فقیر کا عجیب واقعہ۔ ایک دن خلیفہ ہارون رشید کے وزیر جعفر جب خلیفہ کے پاس آئے تو انہیں خاموش اور رنجیدہ پایا۔ جعفر نے خلیفہ کو دوبارہ سلام کیا مگر خلیفہ نے سر اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ جعفر نے پھر سلام کیا اور پوچھا کہ کیا بات ہے خلیفہ، اس قدر خاموش اور رنجیدہ کیوں ہو؟ خلیفہ نے جواب دیا کہ کبھی کبھی میری ایسی ہی حالت ہو جاتی ہے کہ کسی سے میرا بات تک کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ اب تم آ گئے ہو تو کوئی اچھی بات کرو۔ جعفر نے کہا، آج آپ کے شہر میں گشت کرنے کا دن ہے، اگر مناسب سمجھیں تو لباس تبدیل کر کے شہر میں چلیں، اس طرح آپ کا دل بھی بہل جائے گا۔ خلیفہ تیار ہو گیا۔ دونوں نے اپنا لباس تبدیل کیا اور بھیش بدل کر محل کے خفیہ دروازے سے نکل کر شہر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ایک جگہ دیکھا کہ ایک نابینا اندھا فقیر کھڑا ہے۔ یہ دونوں اس کی طرف بڑھے۔ فقیر نے آہٹ سن کر صدا لگائی، اللہ کے نام پر بابا کچھ خیرات ملے۔ خلیفہ نے ایک اشرفی نکال کر فقیر کے ہاتھ پر رکھ دی اور چلنے لگے۔ فقیر نے ان کا دامن پکڑ لیا اور بولا، کس طرح آپ نے اللہ کے نام پر مجھے یہ اشرفی دی ہے، اسی طرح ایک تھپڑ میرے منہ پر لگا دیجئے۔ خلیفہ ہارون رشید یہ عجیب سوال سن کر بڑے حیران ہوئے اور اسے ایک نابینا فقیر کی بڑھ سمجھ کر آگے بڑھنے لگے، لیکن فقیر نے دامن نہ چھوڑا اور اصرار کرنے لگا کہ میرے منہ پر ایک چانٹا ماریے اور اگر یہ منظور نہ ہو تو مجھے آپ کی یہ اشرفی قبول نہیں، اسے واپس لے لیجئے۔ خلیفہ نے اس کے اصرار پر مجبور ہو کر اس کے منہ پر ہلکے سے ایک چانٹا مار دیا۔ کچھ دور جانے پر ہارون رشید کو خیال آیا کہ فقیر نے جو یہ حرکت کی ہے تو ضرور اس میں کوئی راز ہے، تو انہیں جستجو ہوئی کہ یہ راز معلوم کرنا چاہیے۔ انہوں نے وزیر سے کہا کہ وہ اس فقیر کو جا کر بتا دے کہ اس کو یہ اشرفی خلیفہ نے دی ہے اور ان کا حکم ہے کہ کل دوپہر کو ان کے دربار میں حاضر ہو جائیں۔ دوسرے دن دوپہر کو یہ اندھا فقیر بادشاہ کے حکم کے مطابق خلیفہ کے دربار میں حاضر ہو گیا اور سلام کر کے ایک طرف خاموش کھڑا ہو گیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ خلیفہ نے اسے دربار میں کیوں طلب کیا ہے۔ ہارون رشید نے فقیر کو دیکھا اور پھر اس کی طرف متوجہ ہو کر بولے، بھائی تمہارا نام کیا ہے اور تم نے سوال کرنے کے بعد اپنے منہ پر چانٹا کیوں لگوایا؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ فقیر نے ادب سے جواب دیا، جناب عالی، میرا نام عبداللہ ہے اور میں اسی بغداد شہر کا رہنے والا ہوں۔ میرے باپ نے مرتے وقت جو روپیہ پیسہ چھوڑا تھا وہ میں نے فضول خرچی میں بہت جلد اڑا دیا اور تنگ ہو گیا۔ پھر میری بیوی نے مجھے سمجھایا اور میں نے اس کے کہنے پر 2 اونٹ خرید کر برداری کا کام شروع کر دیا۔ اللہ نے اس کام میں برکت دی، رفتہ رفتہ میرے حالات بہتر ہوتے چلے گئے اور میں خوشحال ہو گیا۔ اب میرے پاس 80 کے قریب اونٹ تھے اور میرا کام چل نکلا تھا۔ ایک دن میں ایک سوداگر کا مال بصرہ کی بندرگاہ پر پہنچا کر بغداد واپس آ رہا تھا کہ راستے میں ایک جگہ سستانے کے لیے بیٹھ گیا۔ اونٹوں کو بھی ان کے پاؤں باندھ کر چرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ کچھ دیر گزری ہوگی کہ ایک درویش راہ چلتا آیا اور میرے پاس بیٹھ گیا۔ سلام دعا کے بعد ہم آپس میں باتیں کرنے لگے، ایک دوسرے سے وفیات یعنی جان پہچان ہوئی۔ پھر ہم نے ساتھ کھانا کھایا۔ اس دوران میں درویش نے مجھ سے کہا کہ اس جگہ کے قریب جو پہاڑی ہے اس میں اتنا بڑا خزانہ ہے کہ اگر تم اسے اپنے سارے اونٹوں پر لاد دو تو بھی کم نہ ہو۔ یہ سن کر مجھے لالچ آیا۔
پھر میں نے کہا یہ خزانہ مجھے دکھائیے۔ درویش نے کہا میں اس شرط پر تمہیں یہ خزانہ دکھا سکتا ہوں کہ تم اپنے آدھے اونٹ مجھے دے دو۔ میں نے دل میں سوچا کہ اپنے 80 اونٹوں میں سے 40 اس کو دے دوں تو بھی 40 میرے پاس بچیں گے۔ خزانے سے بھرے یہ 40 اونٹ بھی میری کئی پشتوں کے لیے کافی ہوں گے۔ اتنا بڑا خزانہ 40 اونٹوں کے بدلے مل رہا ہے، یہ سودا برا نہیں۔ یہ سوچ کر میں نے درویش سے کہا کہ مجھے آپ کی شرط قبول ہے۔ اس پر درویش نے مجھ سے کہا کہ میں اونٹوں کو لے کر اس کے پیچھے پیچھے چلوں۔ ہم تھوڑی ہی دور چلے ہوں گے کہ ایک پہاڑی کا درہ نظر آیا۔ درہ چونکہ بہت تنگ تھا اس لیے اونٹوں کو ایک قطار میں کر کے درویش کے پیچھے پیچھے اس درے میں داخل ہوا۔ کچھ دور چلنے کے بعد درویش رک گیا اور کہنے لگا ہم خزانے تک پہنچ چکے ہیں، اونٹوں کو یہیں بٹھا دو۔ میں نے اس کے کہنے پر اونٹوں کو بٹھا دیا۔ پھر وہ مجھے لے کر آگے چلا۔ چند قدم چل کر اس نے لکڑیاں جمع کر کے آگ جلائی اور آگ پر کوئی خوشبودار شفوف پاؤڈر چھڑک کر کچھ پڑھنے لگا جسے میں سمجھ نہ سکا۔ کچھ دیر بعد اچانک زمین لرزنے لگی اور ایک جگہ سے زمین پھٹ گئی۔ جس جگہ یہ زمین پھٹی وہاں ایک عالیشان دروازہ نظر آیا۔ درویش نے مجھے اشارہ کیا کہ آؤ، پھر ہم دونوں اس دروازے کے اندر داخل ہو گئے۔ عالی جناب، جب میں اندر گیا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ہر طرف ہیرے جواہرات اور اشرفیوں کے انبار لگے تھے۔ میں خزانے کو دیکھتے ہی لالچیوں کی طرح جھپٹا اور ہیرے جواہر اپنے اونٹوں پر لادنے شروع کر دیے۔ جب تمام اونٹ بھر گئے اور ہم واپس جانے کے لیے دروازے سے نکلنے لگے تو درویش نے چاندی کی ڈبیا ایک صندوق سے نکالی اور مجھے دکھا کر اپنے جیب میں رکھ لی۔ اس کے بعد اس نے پھر کچھ پڑھنا شروع کیا جس کو میں سمجھ نہ سکا۔ ہم ابھی دروازے سے نکلے ہی تھے کہ زمین ہلی اور پھر خزانے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ ہم پھر اسی درے میں پہنچ گئے جہاں سے گزر کر آئے تھے۔ درے سے نکل کر درویش اپنے 40 اونٹ لے کر ایک طرف کو چلا اور میں اپنے باقی 40 اونٹ لے کر بغداد کی طرف روانہ ہوا۔ اے خلیفہ، میں اب کچھ قدم ہی چلا ہوں گا کہ میرے دل میں اچانک خیال آیا کہ بنا وجہ میں نے 40 اونٹ درویش کو دے دیے۔ اگر یہ بھی میرے پاس ہوتے تو کتنا بڑا خزانہ میرے پاس ہوتا۔ میں نے یہ تو سوچا نہیں کہ درویش ہی کی بدولت مجھے مفت میں اتنا بڑا مال مل گیا اور اپنے 40 اونٹ ہاتھ سے نکل جانے کا افسوس کرنے لگا۔ پھر مجھ سے صبر نہ ہو سکا اور میں دوڑ کر درویش کے پاس گیا اور اس سے کہنے لگا حضرت، آپ تو تعریف دنیا ہیں، اتنے اونٹوں کا انتظام نہیں کر سکیں گے۔ بہتر ہوگا کہ 10 اونٹ ان میں سے مجھے واپس کر دیجیے۔ میری یہ بات سن کر درویش نے بغیر کچھ کہے ان میں سے 10 اونٹ مجھے واپس کر دیے اور 30 اونٹ لے کر وہاں سے چلا گیا۔ میں 10 اونٹ لے کر واپس آنے لگا تو پھر مجھے خیال آیا کہ میں نے بڑی بے وقوفی کی، کچھ اور اونٹ واپس مانگ لیتا۔ اس خیال کے آتے ہی میں پھر درویش کی طرف بھاگا اور اسے روک کر اس سے کہا ارے میاں، آپ تو درویش لوگ ہیں، 30 اونٹوں کا بھی انتظام کیسے کریں گے؟ میں اس کام سے واقف ہوں، اونٹوں کی دیکھ بھال کرنا جانتا ہوں، اس لیے کہ میں ان کی دیکھ بھال کرتا رہتا ہوں۔ بہتر ہوگا کہ آپ 20 اونٹ مجھے اور دے دیں۔ درویش نے اب بھی کچھ نہ کہا، خاموشی سے 20 اونٹ میرے حوالے کر دیے اور 10 اونٹ لے کر چل دیا۔ عالی جناب میں لالچ میں اندھا ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ کسی ترکیب سے باقی 10 بھی درویش سے واپس لے لوں۔ چنانچہ میں پلٹا اور دوڑتا ہوا درویش کے پاس جا پہنچا اور جو 10 اس کے پاس باقی رہ گئے تھے وہ بھی اسی طرح کی باتیں کر کے میں نے اس سے لے لی۔ اونٹ لے کر ابھی میں واپس ہو ہی رہا تھا کہ مجھے چاندی کی ڈبیا کا خیال آیا جو درویش نے میرے سامنے اپنی جیب میں رکھی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ
उस डिबिया में जरूर कोई ऐसी कीमती चीज है जिसकी वजह से दरवेश ने हीरे जवाहर से भरी 40 ऊंट कुछ कहे बगैर मुझे दे दिए। इसलिए जैसे भी हो ये डिबिया भी मुझे हासिल करनी चाहिए। मैंने दरवेश से चिकनी चुपड़ी बातें करके और उसकी खूब तारीफ करके उससे इल्तिजा की कि यह डिबिया भी मुझे दे दे, मगर दरवेश ने साफ इनकार कर दिया। उसके इनकार करने से मुझे और भी यकीन हो गया कि उस डिबिया में हीरे जवाहर से भी बढ़कर कोई कीमती चीज़ है। अफसोस बादशाह सलामत के लालच ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया था और बदकिस्मती मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। शायद दर बदर की ठोकरें खाना और भीख मांगना ही मेरी किस्मत में लिखा था कि मैंने हीरे जवाहर से भरे 80 ऊँटों की परवाह ना की और उस डिबिया को हासिल करने के लालच में दीवाना हो गया। मैंने दरवेश को धमकी दी कि अगर उसने यह डिबिया मेरे हवाले ना की तो मैं ज़बरदस्ती उसे छीन लूँगा। दरवेश ने जब यह देखा कि मैं डिबिया लिए बगैर वापस नहीं जाऊँगा तो उसने वो डिबिया जेब से निकालकर मेरे हवाले कर दी और एक तरफ चल दिया। मैंने उसे रोका और कहा कि तुमने डिबिया तो दे दी, मगर इसमें है क्या, यह भी तो बताते जाओ। दरवेश ने जवाब दिया कि इसमें एक अजीब किस्म का सुरमा है। अगर इस सुरमे को दाएं आँख में लगाओ तो ज़मीन में दफन सारी दुनिया के खजाने नजर आ जाते हैं। मैं यह सुनकर बहुत खुश हुआ और मैंने दरवेश से कहा कि वह सुरमा मेरी दाएं आँख में लगा दे। पहले तो दरवेश ने इनकार किया, फिर जब मैंने इसरार किया तो उसने डिबिया से सुरमा दानी निकाल कर एक सलाई से जो सुरमे दानी के साथ रखी थी सुरमा मेरी दाएं आँख में लगा दिया। सुरमा लगाते ही मुझे ज़मीन के पोशीदा खजाने नज़र आने लगे। मैंने सोचा कि एक आँख में सुरमा लगाने की जब यह तासीर है, अगर दोनों आँखों में सुरमा लगा दिया जाए तो और ना जाने क्या क्या पोशीदा चीज़ें नज़र आने लगेंगी। चुनांचे मैंने दरवेश से कहा कि वो मेरी बाईं आँख में भी ये सुरमा लगा दे। मेरी ये बात सुनकर वो बोला कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, इसकी तासीर उल्टी है। अगर बाईं आँख में तुमने ये सुरमा लगवाया तो नुकसान उठाओगे, अंधे हो जाओगे। मैंने सोचा कि दरवेश झूठ बोलता है, भला एक चीज़ एक ही वक्त में फ़ायदा और नुकसान कैसे दे सकती है। इसमें ज़रूर कोई बड़ा फ़ायदा है जो ये मेरी दूसरी आँख में सुरमा नहीं लगा रहा है। मैंने दरवेश से इसरार किया कि वो मेरी बाईं आँख में भी सुरमा लगा दे। दरवेश ना माना। मैं इसरार करता रहा और वो इनकार करता रहा। आखिरकार मैंने तंग आकर कहा, अगर तुमने मेरी बाईं आँख में सुरमा लगाने से इनकार किया तो मैं उसे जान से मार डालूँगा। यह कहकर मैं उसकी तरफ बढ़ा तो वह कहने लगा, अच्छा ठीक है, अगर तुम इस कदर ज़िद करते हो तो मैं तुम्हारे बाईं आँख में भी सुरमा लगा ही देता हूँ, मगर इसका गुनाह मुझ पर ना होगा। तुम्हें जो नुकसान पहुँचेगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होंगे। मैंने कहा, ठीक है, हाँ तुम बस सुरमा लगा दो। दरवेश ने सलाई लेकर मेरी बाईं आँख में भी सुरमा लगा दिया। जो ही सलाई सुरमा लगने के बाद मेरी आँख से निकली तो मेरी दुनिया ही तारीक अंधेरी हो गई। मैं अंधा हो गया। मैं चीखने चिल्लाने लगा और दरवेश को पुकार पुकार कर कहने लगा कि तुम ये सारे ऊँट, ये सारा ख़जाना, ये डिबिया सब कुछ ले लो और बदले में बस मेरी आँखें, मेरी बीनाई मुझे लौटा दो। दरवेश ने जवाब दिया, ए लालची इंसान, अफसोस कि तुमने मेरी बात ना मानी और इस कदर लालच किया। अब जो मुसीबत तुम पर आई है इसका कोई इलाज नहीं। तेरे लालच ने तुझे अंधा किया। अब सारी ज़िंदगी लालच की सज़ा भुगतता रहे। दरवेश यह कहकर ऊँटों को साथ लेकर वहाँ से चल दिया और आली जनाब मैं वहीं रोता पीटता रह गया। मैंने उससे बहुत कहा और फरियाद किया कि वो इतनी मेहरबानी तो कर दे कि मुझे मेरे रास्ते पर लगा दे ताकि मैं किसी आने जाने वाले काफिले के साथ में अपने घर पहुंच जाऊं।
مگر اس نے میری ایک نہ سنی۔ اس کے جانے کے بعد میں کسی نہ کسی طرح گرتا پڑتا، ٹھوکریں کھاتا پہاڑی سے نکلا، رات بھر وہیں بھوکا پیاسا پڑا رہا۔ اگلے دن ایک قافلے کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے ترس کھا کر مجھے بغداد لا کر چھوڑ دیا۔ اے خلیفہ، بس اسی دن سے میں بھیک مانگ کر گزارا کرتا ہوں۔ میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جو مجھے بھیک دے گا اس سے میں یہ کہوں گا کہ خدا کے لیے ایک چانٹا بھی میرے منہ پر مار دے کہ مجھے اپنے لالچ کی سزا ہمیشہ ملتی رہے۔ آپ نے جب مجھے بھیک دی تو میں نے بھی آپ سے یہی التجا کی کہ آپ میری خطا معاف کریں۔ خلیفہ نے نابینا فقیر کی کہانی سن کر کہا، واقعی تمہاری کہانی عبرتناک